petition because the main case. Who are you? The counsel, Your Honor, for the petitioner. We were told حامد خان صاحب آپ السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. اس میں آپ نہیں اس کیس میں Actually, the case before the Peshawar High Court has been argued. ہمارے سامنے کاؤنسل کون ہے یہ بتا دیں. آپ نے کل پرسوں کہا تھا کہ میں ہوں کاؤنسل. Ji, sir. آپ نہیں ہیں کاؤنسل. Ji, sir, I'm a counsel in this case. But actually, this case against interim order, which now the final arguments have been addressed yesterday before the Peshawar High Court. And No, you didn't stand up. I'm simply asking a simple question. Are you counsel? yes, I'm counsel in this case. That's all, because tomorrow کوئی آئے گا کہے گا جی میں کس نے آتھرائز کیا withdraw کرنا. We have to be careful. We have to protect counsel's interest first and foremost. I realize. آپ اس میں counsel ہیں یا Yes, of party ہیں؟ course, Your Honor, I'm a counsel as well because I have filed it, I have But dropped. Mr. Hamid Khan is a senior counsel. Yes, Your Honor, but We he have said- stopped respecting senior counsel. No, Your Honor, he said. نہیں پرانا رواج ہوتا تھا تو سینئر موجود تو جونیئر نہیں بولتا تھا. ٹھیک ہے Your Honor. اگر سینئر نہیں ہو تو پھر جونیئر ایڈریس جی کرتا جی Your تھا. Honor. تو ابھی دیکھیں یہ تو ہم پرانی تھوڑی I'm old fashioned. We just follow traditions. You want to withdraw this petition? Yes, Your Honor, I want. چلیں اس میں لکھیں جی. اور علی ظفر صاحب بھی اس کیس میں ہیں. Yes, Your Honor. ان کو تو اعتراض نہیں ہے وڈرول پہ. نہیں Your Honor, وہ پشاور میں جی اس. اچھا اس میں لکھیے ان سب کے نام لکھ دیں. مسٹر سینئر لرنڈ سینئر کاؤنسل حامد خان, مسٹر حامد خان اینڈ لرنڈ مسٹر گوہر علی خان request for withdrawal of this petition, full stop. Accordingly, comma, this petition is dismissed as withdrawn. Final cause is criminal petition 208P of 2023. اپنے اپنی پارٹی کے ڈکلریشن اور سرٹیفکیٹ جمع کیے. آپ کا جواب تھا پازیٹیو میں کہ یس نامینیشن پیپر کے ساتھ, اور آپ میں نے پوچھا کہ باقی تمام کینڈیڈیٹ آپ کے جی سب نے کیا, لیکن ابھی انہوں نے جو یہ ڈاکومنٹ دیا ہمارے آپ کے نامینیشن پیپر, اس میں آپ کا ڈکلریشن کا خانہ نل ہے جس میں کچھ نہیں لکھا اور ساتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے. آپ کا وہ اسٹیٹمنٹ درست ہے یا ان کا یہ ڈاکومنٹ درست ہے؟ نہیں ساری اسٹیٹ ہماری ٹکٹ ساری انہوں نے نہیں لگائی. یور آنر بیسیکلی یہی ہے. پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے ہاں کہا تھا یا نہیں. اس دن ہم نے آپ سے پوچھا, اب دن کب پوچھا؟ پہلے ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ آپ نے کہا تھا کہ یس کہ میں نے. یور آنر ہم نے ہمارے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں 800 یور آنر 859. آپ کا اسپیسیفک میں نے پوچھا کہ مسٹر گوری کنٹیسٹڈ الیکشن, آپ نے کہا یس. نکال لیتے ہیں وہ ویڈیو تو موجود ہے. آپ نے کہا یس. میں نے پوچھا کہ آپ نے سرٹیفکیٹ اور ڈکلیریشن دی ہے پارٹی کے, آپ نے کہا جی. نیکسٹ کوشچن میرا تھا کہ باقی تمام کینڈیڈیٹس نے کیا, آپ نے پازیٹیو میں جواب دیا, لیکن آج جو انہوں نے کاغذ دیے ہیں اس میں تو آپ کا انہوں نے آپ کو ہاپ نہیں دیا ہے. نہیں ڈکلیریشن دو یور آنر جیسا سر ہر کینڈیڈیٹ 4 نامینیشن فارم فائل کر سکتے ہیں. میں نے بھی 2 نامینیشن فارم فائل کیے تھے. ان کے فارم 31 دیکھے. فارم 31 جب نامینیٹڈ کینڈیڈیٹس کی لسٹ آئے ان سب کے ساتھ انہوں نے لکھا 2 فارم جمع ہوتے ہیں. انڈیپینڈنٹ کا بھی آپ سے صرف یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے فارم میں نل جو انہوں نے پرووائڈ کیا اس میں نل لکھا ہوا ہے. یور آنر 2 فارم تھے, 2 فارم, ایک انڈیپینڈنٹ ایک وہ جو پی ٹی آئی کے ہیں وہ انہوں نے آپ کو دیے نہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں 2 فارم ہم نے جمع کیے تھے. ہر کینڈیڈیٹ نے انڈیپینڈنٹ کی بھی جمع کیے تھے, پی ٹی آئی کی بھی جمع کیے تھے. آپ فارم 31 ان سے منگوا لیں. اس فارم 31 میں میرا بھی لکھا ہوا کہ میں نے 2 فارم جمع کیے. یہ آپ کے پاس ایک فارم لے کے آئے. دوسری بات یہ آپ نے انڈیپینڈنٹ کیوں جمع کیے؟ نہیں میں Form 31 ذرا میں دکھا دیں. فارم 31 ان کے پاس ہوگا جی, بالکل اس میں پڑھا کتاب میں. آپ نے انڈیپینڈنٹ کیوں جمع میں کیے؟ ایک کتاب میں دکھاتا ہوں یور آنر. جی جی یور آنر ہم نے جمع کیے, انہوں نے آپ کو دیے نہیں. دوسری بات یہ کہ انہوں نے ہمیں آزاد کینڈیڈیٹس کے نشانات الاٹ کیے 4 بجے, جبکہ سپریم کورٹ کا ڈیسیجن 11 بجے آیا تھا. فارم 31 سے یہ کیسے پتا چل رہا ہے کہ 2 فائل کر سکتے ہیں, 3 اس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ کس نے کتنے فارم جمع کیے. فارم 31 دیکھیں یور آنر, وہ مجھے ٹائم دے دیں, میں کل تک آپ کو پرووائڈ کر دوں گا. ان کے پاس پڑھ دیں. یہ دیکھیں نہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک آپ نے انڈیپینڈنٹ کیا, یس, اور دوسرا ہم نے پی ٹی آئی کی جمع پی کی. ٹی آئی کی نامینیشن فائل کی, اس کے ساتھ ابھی ٹکٹ تو نہیں تھا نا. یور آنر ٹکٹ آپ نامینیشن فارم اٹھا لیں. جو ٹکٹ ہوتا ہے, ایک منٹ یور آنر, یہ جو سرٹیفکیٹ ہے, سرٹیفکیٹ مینس 66 کا جو سرٹیفکیٹ ہے دیٹ مینس ٹکٹ. اور ٹکٹ ہم جمع کرتے ہیں جس دن الاٹمنٹ آپ سمبل ہوتا ہے 13 تاریخ کو. ساری پارٹیز ایسا کرتی ہیں. یہ جو ڈاکومنٹ ہے اس میں نہ انڈیپینڈنٹ لکھا ہوا ہے نہ پی ٹی آئی لکھا ہوا ہے, تو اس مطلب تیسرا فارم نہیں 2 لکھے تھے نا, 2 ایک ہم نے How does it work out? مطلب you are supposed to contest election 1 nomination paper, تو 2 کا کیسے آگے کیسے چلتا ہے؟ نہیں, ایک کینڈیڈیٹ جو ہے اپ ٹو 4 نامینیشن پیپر فائل کر سکتا ہے. وہ سیکشن 60 دیکھ. نہیں, ایک کانسٹیٹوئنسی کے لیے 4 فارم جمع. یس یور آنر, ایک کنسٹیچوئنسی کے لیے 4 جمع کرتے, پروپوزر سیکنڈر
نہیں وجہ کیا اس کی کہ 4 جمع کرتے ہیں؟ یور آنر دیٹس سپوز میرے پروپوزر سیکنڈر ہے، ایک نہ آئے تو میرا دوسرا ویلڈ ہو جائے گا، تیسرا ویلڈ ہو جائے گا، آپ تو 4 سیم پرائس اس میں آپ یہ تو نہیں کر سکتے 4 مختلف پارٹیوں سے یا نہیں 4 مختلف پارٹی سے نہیں ہوتا. یور آنر میں عرض کرتا ہوں ایک ہوتا ہے کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ، اس کے ساتھ دوسرا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے کورنگ کینڈیڈیٹ. میں اگر فائل کروں گا تو میں کہوں گا پی ٹی آئی، ساتھ لکھوں گا انڈیپینڈنٹ. سلمان راجہ فائل کرے گا، پی ٹی آئی بھی لکھ لے گا، انڈیپینڈنٹ لکھے گا. مجھے ٹکٹ مل جائے گا، تو اگر اس کو ٹکٹ نہیں ملا تو اس لیے وہ دونوں میں سے جیسے سے سادے ہوا. گورننگ کینڈیڈیٹ تو پارٹی کا ہی ہوتا ہے، انڈیپینڈنٹ تو نہیں ہوتا. نہیں انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا، لیکن کینڈیڈیٹ تو ایک ہی پارٹی کا ہوگا. 4 نے کیا، اگر کسی کا ریجیکٹ ہو گیا تو کسی کا فارم ایکسیپٹ یور آنر آپ یہ سیکشن 60 پڑھ لیتا ہوں، اس میں لکھا ہوا. ٹھیک ہے بات جو کر رہے ہیں یور آنر کہ ہم نے سرٹیفکیٹ غلط ٹائم پہ دیے تھے. سرٹیفکیٹ ہم نے 4 بجے پہنچائے تھے 22 تاریخ کو. الیکشن کمیشن کا ڈیسیجن آیا تھا 9 بجے. اس طرح کریں ریبٹل میں جب بات آئے گی تو آرام سے ایکسپلین کر دیں گے. بیچ میں آگے یہ بات اس لیے ہم نے 2 دیے. یہ بات میں انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کر دیا تو پھر انڈیپینڈنٹ پہ چلیں، اگر پی ٹی آئی کیا تو پی ٹی آئی. حاضرین کرام آپ نے ویڈیو دیکھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر. آپ جانتے ہیں کہ 63A کی آج کل سماعت ہو رہی ہے. 63A بیسیکلی جو قانون تھا وہ اس حوالے سے تھا، آپ کو یاد ہوگا پنجاب اسمبلی کا جب معاملہ سامنے آیا تھا، کراس فلورنگ ہوئی تھی، تو اس کے بعد سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ سامنے آیا تھا کہ کوئی بھی شخص پارٹی کی ہدایت کے باہر جا کر ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتا. جیسے کہ پنجاب اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں نے کراس فلورنگ کی، اس کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق وہ ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا اور ان کو جو ہے ڈی سیٹ کر لیا جائے گا. اس حوالے سے نظرثانی اپیل دائر تھی جو ابھی تک نہیں سنی کی تھی. اب اس پر دوبارہ معاملہ شروع ہو گیا اور پورا ملک اس پر جو ہے بات کر رہا ہے کہ یہ ہارس ٹریڈنگ کو اور اس طرح خرید و فروخت کو پروموٹ کیا جائے گا اگر اس معاملے میں سپریم کورٹ کوئی لچک دکھاتی ہے. چونکہ اب یہ معاملہ زیر سماعت، اس پر زیادہ بات تو نہیں کی جا سکتی، تاہم جو اس کے آنے والے خدشات ہیں یا جو اس کے منفی اثرات مرتب ہوں گے اس معاشرے پر یا اس پارلیمنٹ پر، اس کی ایڈوانس میں آگاہی ضروری ہے. آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وقت ججز کی تقسیم بالکل واضح دکھائی دے رہی ہے، اور ایک طرف کا جو پارٹی ہے جیسے کہ تحریک انصاف اپوزیشن کی پارٹی ہے، دوسری جانب ٹریجر حکومتی پارٹی ہے، تو ان کے درمیان فرق ججز کے حوالے سے بھی واضح ہے. کوئی قاضی فائز عیسیٰ کے گروپ کے سمجھے جاتے ہیں اور کوئی جسٹس منصور علی شاہ کے گروپ کے. حالانکہ یہ تاثر سراسر غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے اس طرح. عدالت جو ہے کسی بھی ملک کی عدالت اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. کوئی بھی معاملہ جو عام طور پر نہیں حل ہو سکتا تو عدالت اس کو حل کر لیتی ہے. لیکن اگر اس طرح کے تاثر ہوں گے، سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہوگا، جس طرح ریزرو نشستوں کا معاملہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی تک پینڈنگ پڑا ہوا ہے، الیکشن کمیشن نے پھر جو ہے دوبارہ سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے، تو یہ معاملات جو ہے سنگینی کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو اس طرح حالات مزید گمبھیر ہوں گے. ملک کے اندر آئین اور قانون کی جو بالادستی ہے، جو ہمیں ایک آئین کی صورت میں ایک مسودہ ہمیں جو دیا ہے 73 کے اندر، اس مسودے کی اگر خلاف ورزی لگاتار ہوگی تو یہ معاملہ کافی سنگینی کی طرف خدا نخواستہ نہ بڑھ جائے.